جنرل غلام مصطفیٰ صاحب سے پوچھتے ہیں. جنرل صاحب, لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے اپنی جبھی کافی مضبوط کر چکی ہے. ڈسکا الیکشن کے بعد کچھ ایسا تاثر آیا تھا کہ نون لیگ کے لیے گنجائش پیدا ہوئی ہے دوبارہ سے, وہ تاثر نفی ہوتی نظر آتی ہے. ابھی کیا ہوا اس میں؟ دیکھو تو نون لیگ ہی بہتر بتا سکتی ہے, لیکن پی ڈی ایم کی بدقسمتی, آئی ڈونٹ نو کون کے اسٹریٹجسٹ کون ہیں, کس طریقے سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے آپس میں تعلقات کیا ہیں, اس کے بارے میں تو خیر بعد میں بات کروں گا. لیکن جتنا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کوشش کی ہے دیوار سے لگانے کی, تو اسٹیبلشمنٹ جس کے اوپر دن رات اور چیف آرمی اسٹاف اور ڈی آئی ایس آئی اور ان کے جو اسٹاف ہے ان کے ساتھ ان کے نام لے کے جو بات کر رہے تھے, تو اب کیا خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان جو حکومت کو چھوڑ ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے گی ان کے ساتھ. یہ تو بیسک غلطی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے خام خواہ جہاں پہ دیکھیں لڑائی لڑنے کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کا اصل حریف کون جنرل غلام مصطفیٰ, لیکن یہ اور یہ لڑائی لڑنے والی ہے بھی کہ نہیں لڑنے نواز شریف نے نام لیے تھے سب سے پہلی دفعہ, اور میرے خیال میں جو رابطہ سازی ہے اس کے بعد ہی شروع ہوئی تھی. آپ اس کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں؟ ڈسکا الیکشن بھی اس کے بعد ہوا ہے, یوسف رضا گیلانی کا انتخاب بھی اس کے بعد ہوا ہے, تو یہ جو گنجائش والی لگتا ہے اپوزیشن کے لیے رویہ, یہ ناموں کے بعد آیا ہے, پہلے نہیں تھا یہ؟ نہیں, میں جو عرض کر رہا ہوں نا, دیکھیے پرنسپلی تو جہاں جہاں پہ پاسبل ہوگا, میرا خیال اسٹیبلشمنٹ اسی ملک کی ہے, یہیں سب کچھ ہے, ملک ہے تو ہم بھی ہیں, ملک نہیں ہے تو پھر خدا نخواستہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. لیکن میں اس سے پرنسپلی یہ بات کر رہا تھا کہ انہوں نے لڑائی غلط چنی اور غلط طریقے سے لڑائی لڑ رہے تھے, غلط جگہ لڑائی لڑ رہے تھے. اگر اس صرف حکومت کے پیچھے جاتے تو شاید ان کے آپس میں اختلافات بھی اتنے واضح نہ ہوتے اس سے. اور جس طریقے سے حکومت کے اوپر ابھی ہم لوگ بھی جو حکومت کو سپورٹ کرتے رہے ہیں, ہم لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ حکومت کی پرفارمنس کو اتنی زیادہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ کھڑے ہو کر آپ کہہ سکیں کہ واقعی ہم نے کو ووٹ بھی دیا, سپورٹ بھی کیا, تو یہ ہمارے لیے ڈیلیور کر رہے ہیں. ایشوز ہیں ان کے. لیکن پی ڈی ایم کے جو جس طریقے سے بھی ولید صاحب بھی بات کر رہے ہیں, ان کے آپس میں ایک تو تضادات بہت ہیں. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ پیس پارٹی جس نے پہلے ایک دفعہ نون لیگ کے ساتھ مل کر یہاں پنجاب میں رہے 2008 سے لے کے آگے, اس کا اثر کیا ہوا پیپلز پارٹی کے اوپر پنجاب میں؟ اب وہ دوبارہ کیا یہ رسک کیوں لیں گے؟ ان کا کیا خیال ہے کہ آپ جو ہمیشہ سے حریف رہے ہیں اور ان کو ابھی سڈنلی آپ حریف بن جائیں گے, اور جب کل کو الیکشن ہوگا تو کیسے لڑیں گے اس کو؟ یہ جو ون پوائنٹ ایجنڈا تھا نا ان کا کہ بھائی ہم حکومت کو ہٹا دیں گے, حکومت کو ہٹا دیجئے, اس کے بعد کیا ہوگا اس میں؟ یہ دال تو جوتوں میں بٹنی تھی, پہلے بٹ گئی بعد میں بٹ گئی, یہ تو بٹنی تھی. اگر اس لیے, اور ایک اور چیز فائنلی صاحب, میں معذرت کے ساتھ میرے دوست بیٹھے ہوئے سیاست بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے. آپ دیکھیے سارے ہنگامے میں ہوا کیا ہے. میں اگر ایک بیٹھا ہوں باہر, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمام فریق اس میں, پی ڈی ایم ہے, حکومت ہے, دوسرے لوگ بشمول سب اس میں زخمی ہوئے ہیں. اور جتنی دیر تک یہ اسٹرگل جاری رہے گی اس طریقے سے یہ زخموں کا جو بڑھتے جائیں گے, اس سے فائدہ کسی کا نہیں ہوگا. اس کی وجہ سے پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. تو کیا ہمیں اس چیز کا بھی احساس ہے؟ ابھی جس طریقے سے مریم بی بی جو چیلنجز کر رہی ہیں, جو بات کر رہی ہیں, کیا وہ کسی بھی سیاسی لیڈر کو زیب دیتا ہے کہ بھئی میں منہ توڑ دوں گی, میں کھال کھینچ لوں گی, یا ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے؟ جتھا بازی کو ہم خود فروغ دے رہے ہیں, یہ حکومت آ کے بیٹھ جائیں گے تو جن کو نکالیں گے کیا وہ جتنے نہیں بنا سکتے وہ لوگ بھی؟ تو یہ معاملات بہت زیادہ سنجیدہ ہیں. اور میرا خیال ہے کہ سب پارٹیوں میں, نون لیگ کا دیکھیں نا, ایک قومی سطح کی جماعت تھی, ان کی پالیٹکس کہاں پہ آ کے رہ گئی ہے؟ وہ پنجاب کی بات کرنا شروع کر دی انہوں نے.